بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ نئے سال پہ ہم سوچتے ہیں نئے خواب ہوتے ہیں، نئے مسائل ہوں گے، لیکن نئے سال پہ بھی پرانے مسائل جان نہیں چھوڑتے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب انسان اندر سے اپنی عادتوں کو چھوڑنے پہ تیار نہ ہو، اپنی غلطیوں کو دہرانے پہ ہی مصر ہو، اصرار کرے، تو پھر زندگی میں جتنے مرضی سال بدل لیں، کیلنڈر بدل لیں، زندگی نہیں بدلتی۔ لڑکیوں کے معاملے میں یاد رکھیے گا کہ شادی سے پہلے کبھی غلطی ہو جائے، اول نہیں ہونی چاہیے، مگر ہو جائے تو اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، اپائے ہو جاتا ہے۔ مگر شادی ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا ایک آدھ بچہ بھی ہو، اور پھر بھی آپ کان کی اتنی کچی ہوں اور گانٹھ کی اتنی کچی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو بہلا لے اور بہلا پھسلا کے وہاں وہ مسئلہ پیدا ہو جائے جسے کریکٹر لیس ہونا کہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ایک زندگی میرے رب نے آپ کو حلال تحفے میں دی اور آپ نے اس کو حرام کر دیا۔ یعنی ہم لوگ عام سوسائٹی میں یہ دیکھیں کہ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو کوئی بھی کھلی آنکھوں سے اس کو نہیں پیتا، مکھی نکال بھی دی جائے۔ اسی طور پہ اگر گاؤں کے کنویں میں کتا گر جائے تو آپ 200 بالٹیاں نکال لیجئے، 400 نکال لیجئے، جب تک کتا نہیں نکالا جائے گا پانی پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ یہ دل کا کنواں ہے، جب اس میں گناہ کا کتا گر جاتا ہے تو جب تک آپ اس کو نکالتے نہیں ہو تب تک آپ شکایتیں کرتے ہو کہ مجھے بلیک میلنگ کر رہا ہے، میری ویڈیو اس کے پاس ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کیا ہوا آپ کو کہ آپ اپنے کریکٹر کو، آپ اپنے خاندان کو، آپ اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو ایک ایسے لفنگے اور لفنڈر کے لیے جس نے فون پہ آپ کی تعریفیں کی، یا جس نے کبھی بازار میں چلتے ہوئے آپ کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا اور آپ پھسل گئے۔ اس کا مطلب اگر دوسرے لفظوں میں لیا جائے تو نہ پڑھائی نے آپ کا کچھ بگاڑا، نہ ایک اچھے خاندان میں آپ کے پیدا ہونے سے آپ کا کچھ بگڑا، نہ اسلام کا کلمہ پڑھنے سے آپ کچھ اللہ سے اور رسول سے قریب ہوئے اور اس کی پابندیوں کو قبول کیا۔ آپ ایک جنگل کے مادہ جانور کی طور پہ کسی بھی نر کے ساتھ چلے جاؤ گے، وہاں بھی نر کو پتہ چلے تو وہ رزسٹ کرتا ہے اور اپنی مادہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور انسانوں میں اگر مادہ ہی بے وفا ہو جائے اور اپنے میاں، اپنے خاندان، اپنی نام مریادہ ہر چیز کو برباد کرنے پہ تل جائے اور بعد میں مجھ سے رابطہ کرے کہ سر مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میل کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ میری ویڈیو اس کے پاس ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو کوئی گانوں کی ویڈیو نہیں ہوتی، یہ آپ نے اس کے کہنے پہ سیکس کے کچھ نئے طریقے دریافت کیے ہوتے ہیں جو فون پہ آپ سامنے کیمرہ لگا کے ننگے ہو کے اس کے ساتھ کر رہے ہوتے، تب بھی آپ کی شرم نہیں جاگی، تب بھی حیا نے آپ کو نہیں چھوا، تب بھی کوئی آپ کو نہ اللہ کا خوف آیا نہ میاں کا۔ ایون آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی، آپ نے اس کا بھی نہیں سوچا۔ مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی مرد کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سارے ایسے گناہوں سے توبہ کر لیتے، مگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ اور اب آپ یعنی جس لمحے میرے کانوں میں یہ جملہ پڑے کہ نو ہی از انوائٹنگ می ٹو اسپینڈ اے نائٹ ود ہم، تو آپ سوچئے یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی۔ مجھے نفسیاتی طور پہ اس میں سے ایک نتیجہ نکالتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی کہ جب آپ ایک چیز کے ہیبیچل ہوتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو ڈرا کے اجازت لینا چاہتے، ہائے کہیں اگر تم جا کے نہ اس کے ساتھ سوئیں تو وہ تمہاری تصویریں، تمہاری ویڈیو نیٹ پہ لوگوں کو بھیج دے گا۔ آپ سوچئے کہ جس بے شرم آدمی کے ساتھ آپ نے یہ تعلق بنایا، بے شرمی کی یہ حرکت کی، اس حرکت کے بعد اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ اگر تسلی ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی۔ گناہ ہمیشہ دیکھنے سے، پھر لمس لینے سے اور پھر ایکسٹریم بغاوت کرنے سے پروان چڑھتا ہے۔ اب آپ کو اپنے پاس بلائے گا اور اس کے بعد آپ کو آپ کے لاڈ اٹھائے گا، یعنی آپ کو اعلانیہ وہ گناہ کے لیے بلا رہا ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کے ساتھ جینے کا اور سونے کا تو پھر اس پاکیزہ رشتے کو توڑ دیجئے،
پھر اس پاکیزہ رشتے میں رہتے ہوئے یہ جو بے وفائی کرو گے یہ آپ کو بھی دیکھنی پڑے گی اور آپ کی اولاد کو بھی بھگتنی پڑے گی. اور جس کے پاس آپ کو جا کے شوق ہو رہا ہے کہ ہائے وہ مجھے بلیک میل کرے گا، تو اس کی بلیک میلنگ یہاں رکے گی کیا؟ یعنی اچھے خاصے شیر ہوتے ہیں دنیا میں، جب کسی شیر کو کسی مرد کا یا عورت کا خون لگ جائے اس کو آدم خور کہا جاتا ہے، اور آدم خور کا علاج ایک ہی ہوتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، ورنہ وہ پھر آدموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کی سمیل، ان کا میٹھا خون، اور اس کو کھاتا رہتا ہے. یہ سندر بن اور جتنے جنگلات ہیں ان سب میں آدم خور شیروں کی کہانیاں. پر اب تو مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے خاص طور پہ یہ جہلم، چکوال، سیالکوٹ، کھاریاں، یہ خطہ ہے جہاں اس طرح کی وارداتیں اتنی زیادہ ہیں. پر ان آدم خور شیروں کو کیوں بلیم کیا جائے؟ اگر عقل رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، خاندان رکھتے ہوئے، یعنی کوئی طوائفوں کی بیٹی ہو، اوکے، اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس کا مزاج ایسا تھا، اس نے زندگی میں اور کچھ دیکھا ہی نہیں، ماں بھی یہی کر رہی تھی، دادی بھی یہی کر رہی تھی، جو خاندان کے لوگ تھے یہی کر رہے تھے، تو اٹ واز دا اونلی آپشن. اور انہیں بھی پتہ ہوتا کہ یہ اونلی آپشن، تو وہ بھی نتھ اتروائی کے پیسے لیتی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم جاتی ہیں تو اپنی قیمت لیتی ہیں. پر ایک لڑکی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے، یہی کہا جاتا ہے نا، اس نے بہکا لیا، بہکتی لڑکی ہے، جب تک یہ نہ بہکے کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ اس کو چھو سکے یا اس کو بلا سکے. اس کے کہنے پہ جو حرکت اس نے کی، اس نے ویڈیو بنائی، اب وہ کہتا ہے کہ میں نیٹ پہ دوں گا اور بلیک میل کروں گا. تو اب آپ جا کے اس کے ساتھ سو گے تو کیا وہ لحاظ کرے گا؟ کیا آپ کی وہ آرتی اتارے گا؟ پھر ویڈیو بنائے گا، اور اس کے بعد آپ کا دل نہیں کانپے گا، نہ آپ کی روح کانپے گی. پھر آپ اس گندگی اور ذلت کی دلدل میں اتر جاؤ گے جہاں کتنی ہی عورتوں کے بارے میں ہم نے ان کے منہ سے سنا کہ پھر اس کے دوست، یعنی اس عورت کو جو عزت دار عورت ہوتی ہے، ایک اور غلط فیصلہ کرنے کے بعد صرف طوائف بن کے اور کال گرل بن کے جینا پڑتا ہے. تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہوئے شاید آپ کا دل نہ ڈولے، مگر جب آپ رابطہ کرتے ہو مشورے کے لیے تو ایک آخری امید باقی ہوتی ہے. ایک گناہ کیا، اس گناہ کے بعد اس کا ازالہ دوسرا گناہ نہیں ہے، رک جانا ہے، توبہ ہے، واپسی ہے، رستے بند کرنا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کو فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ ایسے بلیک میلر کو کیسے ڈرایا جا سکتا ہے اور اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جس دل میں، جس کان میں، جس آنکھ میں شہوت اور اس گندگی کی لذت آ جائے، اس کو پھر پاکیزہ زندگی، پاکیزہ رشتے اور اپنا گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور شیطان اس کے لیے سب رستے ہموار کرتا جاتا ہے. یہ رسیاں جب دراز ہوتی ہیں تو اس وقت بہت مزہ آتا ہے، پر جب یہ کھنچتی ہیں تو پھر رسوائی کے علاوہ خواری بھی بہت ہوتی ہے. توبہ استغفار، ایک یہاں کی، اولاد کی، خاندان کی، اپنی، اور پھر ایک آخرت کی. ان خواریوں کو جمع تقسیم کریں تو اتنا عبرتناک اور المناک رزلٹ سامنے آتا ہے کہ بندہ سوچ کے دہل جاتا ہے. پر آپ یہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.